اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی دعوت کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعوت کیا ہے؟ میرے جو 7 لوگ اٹیچ ہیں، جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میری دعا سلام ہے، جن لوگوں تک میری آواز پہنچتی ہے، ان لوگوں سے میرا مطالبہ کیا ہے؟ ان لوگوں سے میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ دین کے سیاسی غلبے کے لیے آپ لوگ کوشش کریں۔ یعنی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دین سیاسی قوت کے طور کے اوپر سامنے آئے، دین کی سیاسی حکمرانی ہو۔ یہ بات آپ کے زندگی کے مقاصد میں شامل ہونی چاہیے۔ میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ مسلمان اس وقت تک عروج کے اوپر تھے جب تک دین بحیثیت سیاست نافذ تھا۔ یعنی دین کی جو قوت ہے، سیاسی قوت دین کی جس وقت تک متعارف تھی تو مسلمان اس وقت تک عروج کے اندر تھے۔ اور جب سے دین کی سیاسی قوت ختم ہوئی ہے، یعنی سیاست کو اور مذہب کو ہم لوگوں نے جدا جدا کر دیا ہے، سیاست کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دی اور مذہبی جو معاملات تھے وہ کسی دوسرے گروہ کے ہاتھ کے اندر ہم نے دے دیے ہیں۔ جب یہ تقسیم ہو گئی، دین اور دنیا کی تقسیم ہو گئی ہے، مذہب اور سیاست کی تقسیم ہو گئی ہے، اس وقت سے کیا ہوا؟ اس وقت سے ہمارا زوال شروع ہوا۔ اب اس بات کو بھی آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا آغاز یزید کے دور سے ہوا ہے، لیکن 1200 سال تک میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ یزید کے دور سے اس کا آغاز ضرور ہوا ہے، لیکن کلی طور کے اوپر سیاست اور مذہب جدا نہیں ہوئے۔ یعنی بعض علاقوں کے اندر، بعض ممالک کے اندر دین سیاسی قوت کے طور کے اوپر موجود تھا اور بعض علاقوں کے اندر موجود نہیں تھا۔ تاہم آغاز یزید کے دور سے ہو گیا تھا، جزوی طور پر یہ معاملات وہاں سے شروع ہو گئے تھے۔ اب یہ چلتے چلتے موجودہ جس وقت بر صغیر کے اوپر حکمرانی تھی برطانیہ کی، یعنی آپ یوں سمجھے کہ جس وقت برطانیہ کی حکومت طلوع ہوئی، جس کو ہم برطانیہ عظمیٰ کہتے تھے کسی زمانے کے اندر، جب اس کی سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو اب تقریباً 200 سال ہوئے کہ کلی طور کے اوپر دین کا اور سیاست کا راستہ جدا ہو گیا ہے۔ کلی طور کے اوپر 200 سال ہو گئے ہیں، اور یہی ہمارے زوال کی تاریخ ہے۔ آپ اس کو بے شک اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو اب ہم اگر دوبارہ دنیا کے اوپر حکمرانی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان قوم ہے یہ عالم اقوام کے اندر پہلی صف کے اندر کھڑی ہو، اس کو عروج نصیب ہو، اس کو حکومت نصیب ہو، تو ہم نے کوشش کرنی ہے۔ کیا کوشش کرنی ہے؟ کہ دین کو سیاسی قوت کے طور کے اوپر سامنے لے کر آئیں، دین کی سیاسی حکمرانی ہو، دین کو بحیثیت سیاست ہم نے نافذ کرنا ہے۔ میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ بس یہی ایک سب سے بڑے ہمارے زوال کا سبب ہے۔ باقی جتنے بھی اسباب ہیں وہ اس کی فروعات ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، معیشت کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں، یہ ساری فروعات ہیں۔ اصل یہی ہے کہ دین اور سیاست جدا ہوئے تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اب دین اور سیاست ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے، اب آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس وقت دین اسلام سیاسی طور کے اوپر نافذ ہو جائے گا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ جب معیشت مضبوط ہوگی لوگ بے فکر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص کو کھانے پینے کے لیے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو کہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، آپ اس کو کہیں، وہ کیا کرے گا؟ اپنے بال بچوں کا رزق کہاں سے کمائے گا؟ اس کو حلال ذرائع میسر نہیں آئیں گے، وہ سودی نظام کے تحت زندگی گزارے گا تو کیا ہوگا؟ جب سودی نظام کے تحت وہ زندگی گزارے گا تو اس کو یہ سارے کام کرنا پڑیں گے۔ تو پھر ہم بے شک تقریریں کرتے رہیں، ہم بے شک مسجدیں بناتے رہیں، مدرسے بناتے رہیں، خانقاہیں بناتے رہیں، لیکن جس وقت تک معیشت مضبوط نہیں ہوگی ہم لوگوں کو اخلاق کی طرف نہیں بلاتے۔ اعلیٰ اخلاق، صالح معاشرہ ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے، صالح معاشرہ ہم کریٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ عطا کرے گا، یعنی دین بحیثیت سیاسی قوت سامنے آئے گا، ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ جب ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو پھر تمہارے واعظ، نصیحت، تبلیغ، درس، تدریس، یہ سارے معاملات اپنی جگہ کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک اثر انداز ہوں گے معاشرے کے اوپر۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟
یہ بھی ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم دونوں معاملات کو آپس میں ملا دیتے ہیں، یعنی فرائض نبوت کو اور مقصد بعثت کو، اس کے اندر ہم فرق نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہیں فرائض نبوت اور ایک ہے مقصد بعثت۔ مقصد بعثت یاد رکھیں یہ نہیں ہے، مقصد بعثت یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روحانی انقلاب لے کر آ جائے، یہ مقصد بعثت نہیں ہے۔ اور مقصد بعثت یہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کا ایک نظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں دے دے، زندگی کا نظام دینا بھی مقصد نہیں ہے، اور اس کے علاوہ روحانی انقلاب بھی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے کس کے ساتھ؟ دین حق کے ساتھ۔ دین حق سے مراد کیا ہے؟ بالہدا سے مراد کیا ہے؟ بالہدا سے مراد ہے روحانی انقلاب، یعنی روحوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، روح پاک صاف ستھری ہو جائے۔ ایک مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بعثت کا ایک مقصد یہ۔ دوسرا بالہدا و دین الحق، دین حق سے مراد کیا ہے؟ جامع نظام حیات۔ لیکن آگے یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، لیظہرہ علی الدین کلہ، مقصد کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد؟ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، صرف روحانی انقلاب نہیں، صرف نظام زندگی دینا نہیں، بلکہ اس نظام زندگی کو، اس نظام حیات کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت کے اندر ہمیں عطا فرمائے، اس کو پوری دنیا کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا، دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا، یہ بعثت کا مشن ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک عطا فرمائے، ان کی بعثت کا مشن کیا ہے؟ بعثت کا مشن ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اب قیامت تک ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، اب قیامت کی صبح تک رسالت بھی ختم ہو گئی ہے، نبوت بھی ختم ہو گئی ہے، اب قیامت کی صبح تک نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ غلبہ اسلام کی آپ کوشش کریں، دین کو بحیثیت سیاست آپ متعارف کرائیں، دینی نظام کو سیاسی نظام بنا کر دنیا کے اوپر نافذ کریں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری اور یہ میرا آپ لوگوں سے مطالبہ ہے۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، ہمارے زوال کا سبب کیا ہے؟ دین اور سیاست کو جدا کرنا، اور ہمیں عروج کب نصیب ہوگا؟ جب ہم دین اور سیاست کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیں گے۔ تو لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اس غلبہ اسلام کے لیے، غلبہ دین کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا سیاسی نظام نافذ ہو، تب پوری دنیا کے اوپر امن آ سکتا ہے، تب پوری دنیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر 40 لاکھ یہودی ہیں، لیکن انہوں نے ایسا سودی نظام متعارف کرایا تھا کہ پوری دنیا ان کے نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ تو سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور سب سے بڑا جو آپ کا فرض ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ میرا آپ لوگوں سے مطالبہ ہے۔ اب اس سے ہٹ کر چند باتیں اور بھی ہیں، وہ باتیں کیا ہیں کہ زندگی کس طرح گزاریں، یعنی زندگی کے لیے کچھ ایسے اصول ہونے چاہیے کہ جس کے اوپر ہم چلیں تو ہم اپنے مقصد کے قریب ہو جائیں۔ مقصد کیا ہے کہ دین اسلام کو سیاسی طور کے اوپر متعارف کرانا، غلبہ اسلام کے لیے، غلبہ دین کے لیے کوشش کرنا۔ تو اس کے لیے چند اصول ہیں، اس کے لیے چند ضابطہ حیات ہیں کہ آپ کس طور کے اوپر زندگی گزاریں کہ وہ زندگی کے مقاصد، وہ زندگی کے اصول آپ کو اپنے اصل مقصد کے قریب کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہوگا تو اس گفتگو کے اندر میں آپ کو زندگی گزارنے کے چند اصول، چند ضابطہ حیات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، چند قوانین آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ جو آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے مقصد کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔